رمضان المبارک کا مہینہ بندوں کے لیے قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ اس میں روزے داروں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت اور دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اسے اللہ بزرگ و برتر کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کی ہر شب و روز میں لاکھوں کی تعداد میں جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں آیا ہے۔ ایسا مہینہ کہ جس کے ایک ایک پل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ جو انسان بھی اس ماہ مبارک کا دل میں ادب رکھتا ہے، اس کے روزے رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور عبادت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ یہ انسان یہاں چند روز کا مہمان ہے۔ اپنی مہلت اور مدت مکمل ہونے کے بعد اگلے سفر پر روانہ ہوگا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو یاد الہی میں اپنا وقت گزارے، جو اللہ رب العزت کی رضائے جوئی کے لیے ہر لمحہ بے قرار رہے، جس کا ہر عمل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، جس کا ہر کام شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ ایسا انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی آمد پر صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک برکتوں والا مہینہ آیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تم پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، تمہاری خطاؤں کو معاف کرتے ہیں اور دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے تنافیس کو دیکھتے ہیں۔ ناظرین، تنافیس کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو، کسی بات میں ایک دوسرے سے مقابلے کرنے کو۔ تو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں نیک اعمال اور عبادات میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اس مہینے میں ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بن جاؤں۔ ناظرین، اب ہم اگر نیکیوں کی اس سیزن میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، روٹھے ہوئے رب کو منانا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ رمضان میں چند چیزوں کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ ان کی وجہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکات سے نوازے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں تو پوری آداب و شرائط کے ساتھ رکھیں۔ حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ تعالیٰ جہنم سے قیدیوں کو رہا کرتا ہے، اور ہر شب و روز میں روزے داروں کی ایک دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً ہم نے اسے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ ایک شب قدر ہزار مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، جس میں اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتے اور روح العالمین حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں یہ رات سر اثر سلامتی کی ہوتی ہے اور طلوع فجر تک رہتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں اور برکتیں رکھی ہیں، تو وہ تمنا کرے گا کہ سارا سال رمضان ہی ہو۔ جب یہ مبارک مہینہ قریب آتا ہے تو آپ اس کے استقبال کی تیاریاں شروع فرما دیتے تھے اور اس میں عبادت و بندگی کے لیے کمر کس لیتے تھے۔ ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین فرماتے۔ یوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت عبادت کرتے تھے اور یاد الہی میں مصروف رہتے، لیکن رمضان مبارک میں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس ماہ مبارک کی عظمت و شان کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جتنی بھی کتابیں، صحیفے اور احکام نازل فرمائے، وہ سب کے سب اس ماہ میں نازل کیے گئے۔ چنانچہ مکمل قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی ماہ میں نازل اور پھر وہاں سے آپ پر بتدریج حسب ضرورت 23 سال میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام صحیفے اس ماہ کی یکم یا 3 کو نازل ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 18 یا 12 رمضان کو ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت 6 رمضان کو اتاری گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان کو ملی۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک کو کلام الہی سے خصوصی مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے اس ماہ میں کثرت سے تلاوت کلام پاک کی تاکید کی گئی ہے۔
سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں روزانہ تشریف لاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سنتے تھے۔ اگلے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت کا مزدہ ملنے کے بعد بھی آپ اتنی لمبی نمازیں پڑھتے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم ہو جاتی۔ متعدد روایت میں آیا ہے کہ رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوراد و اذکار، تلاوت کلام پاک اور دیگر عبادتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ آپ سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے، لیکن اس مہینے میں سخاوت و فیاضی میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نہایت شفیق، ہمدرد، رحم دل اور مہربان انسان تھے۔ جنگوں میں گرفتار کیے گئے قیدیوں اور اسیروں کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک سے پیش آتے، اور آپ ہمیشہ کوشش کرتے رہتے تھے کہ قیدیوں اور اسیروں کو طویل مدت کے لیے پابند سالہ نہ رکھا جائے، بلکہ انہیں آزاد کر دیا جائے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ تمام قیدیوں کو آزاد کرتے۔ کوئی سائل در رسالت پر پہنچتا تو وہ محروم نہیں ہوتا۔ جتنی بھی دولت کوئی مانگتا آپ اس کو عنایت فرما دیتے۔ تاہم رمضان المبارک میں آپ کا معمول سب سے زیادہ تلاوت کلام پاک کا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، جو شخص ایک آیت کلام اللہ شریف کی سنے گا اس کے لیے 2 چند نیکیاں لکھی جائیں گی، اور تلاوت کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایسا نور ہوگا جو سورج سے زیادہ روشن ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن شریف دونوں بندے کے لیے قیامت کے روزے شفاعت کریں گے۔ روزہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گا کہ اے اللہ، میں نے اسے دن میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر عمل کرنے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجیے۔ اور قرآن کریم کہے گا کہ اے اللہ، میں نے رات کو اسے سونے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجیے۔ پس دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔